share the link. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو، لٹ گئی کس کی یہ سرکار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو، کیا کرے صاحب کردار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بہن کہتی ہے یہ ہر بار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، بیڑیاں ہوتی ہیں تیار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، سارا عالم ہے آزادہ، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے،
رتبہ بڑھا دیا رتبہ بڑھا دیا ذرات مقدر جگا دیا ذرا کہے بلا مقدر جگا دیا قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی فرش زمین کو عرش مولا بنا دیا دل کربلا کے واسطے اس قدر ہے دل کربلا کے واسطے ہاں تجھے رہتے ہیں جب دیکھو تو کے واسطے اس قدر بےتاب ہے دل کربلا کے واسطے اور آنکھ مجلس میں حسین ابن علی کے نام ساتھ لیتے جاؤ کچھ روزے جزا کے واسطے ساتھ لیتے جاؤ کچھ روزے جزا کے واسطے اس قدر بےتاب ہے دل کربلا
کربلا کے واسطے اور یوں تڑپتے ہیں محرم کے لیے اہل عذاب حبس میں جیسے کوئی تڑپے ہوا کے واسطے حبس میں جیسے کوئی تڑپے ہوا کے واسطے اس قدر پہ کربلا کے واسطے اور میں کسی کا دل جلانے کے لیے کہتا نہیں یا علی کہتا ہوں میں دل کی جلا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے کربلا کے واسطے اور الفت حیدر اگر ہے جرم تو اس جرم پر گردن کے واسطے اس قدر بیتاب ہے کربلا کے واسطے اور تو علی والے ہیں بس دل ان سے ملتا ہے شہر اس میں گنجائش نہیں چونو چرا کے واسطے اس میں کچھ اس میں گنجائش نہیں چونو چرا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے سورہ جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا چند جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا محضر قتل رقم ایک سطر میں دیکھا بل جبین فلک ظلم سیر میں دیکھا لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا تو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا سرخی خونے شفق قلب کو بروانے لگی شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی اس کو رو کے پڑھنے لگے رویت کی دعا زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حضرت کی دعا وسعت رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا حفظ کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا صبر وہ بخش کے تاروں سے جگہ دوں گے حشر تک نہ میرا سید مظلوم رہے حشر تک نہ میرا سید مظلوم
رہے میرے واسطے ایسا ہو مبارک یہ ماہ صدقے اسلام پہ ہو جاؤں میرے عزت و جار فدیہ راہ رضا دل خبر بارے جار میں تن غرق ہو اس کی میں سفینہ ہوگا قید ہو اہل حرم گھر کی صفائی ہونا سب سے تم ہو مگر امت کے بھلائی ہوگا سب سے تم ہو مگر امت کے بھلائی ہوگا قتل ہو جب میرا لشکر نہ چلا لائے مجھے سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلا لائے میں ڈوبے علی اکبر نہ چلا لائے مجھے سر پہ ہاتھوں پہ جو اثر نہ چلا لائے مجھے سر پہ ہاتھوں پہ جو اثر نہ چلا لائے مجھے پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤ میں آپ ننی سی لہد کھول کے دفناؤ میں آپ ننی سی لہد کھول کے دفناؤ میں نکلے ارماں جو زباں پیار سے باہر نکلے سامنے آنکھوں کے جانے علی اکبر نکلے پر کلا منہ سے نہ ہے خالق اکبر نکلے پر تھام لو دل جو بہن گھر سڑک کر نکلے تھام لو دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے جو ستائے نہ ڈرا ہو نہ سزا دو ان کو داغ پر داغ وہ دے اور میں دعا دو ان کو داغ پر داغ وہ دے اور میں دعا دو ان کو چلے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے میر کوثر انہیں مجرئی دعا دیتے ہیں نام پر جا کے پانی جو پلا دیتے ہیں اور فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے رشہ کا پرسا مجھے سب اہل آزاد
برسا کے پانی جو پلا دے اور قتل اکبر سب سر ہوتا ہے شہر کرتے ہیں شور صبر ایوب کو شبیر جلا دے صبر ایوب کو شبیر جلا دے برسا کے پانی تو پلا دے اور ذبح شبیر کو کرتا ہے نئے خنجر سے وہ سہل خون پہ محبوب خدا دے وہ سہل خون پہ محبوب خدا دے برسا کے پانی جو پلا دے کہتی تھی رو کے سکینہ کہ ہمیں قید کیا ارے لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے برسا کے پانی جو پلا دے اور چشم سجاد اگر ذوف سے ہو جاتی ہے بار اشکیا پاؤں کی زنجیر ہلا دے اشکیا پاؤں کی زنجیر ہلا دے برسا کے پانی جو پلا دے اور یہ سلام شہ مظلوم کہاں خود دبے یہ سلام شہ مظلوم کہاں خود دبے ارے دیکھو انعام مولا مجھے کیا دے دیکھو انعام مولا مجھے کیا دے برسا کے پانی جو پلا دے میرے کوثر انہیں گزرے دعا دے برسا کے
ایک بار پھر جھکا ہوا ہے زمانہ علم کے ساتھ جھکا ہوا ہے زمانہ علم کے ساتھ ہے انبیاء کا ٹھکانہ علم کے سائے میں جھکا ہوا ہے زمانہ علم کے ساتھ غزنی ہو نہیں سکتا اسے زمانے میں غزنی ہو نہیں سکتا اسے زمانے جو بس رہا ہے گھرانہ علم کے سائے میں جھکا ہوا ہے زمانہ علم کے ساتھ جھکا ہوا ہے زمانہ علم کے ساتھ شفا ملے گی اسے جو علیل ہو جائے شفا ملے گی اسے جو علیل ہو جائے دعا کو ہاتھ اٹھانا علم کے سائے میں جھکا ہوا ہے زمانہ علم کے ساتھ جھکا ہوا ہے زمانہ علم کے ساتھ میں جب مروں تو سنو یہ میری وصیت ہے میں جب مروں تو سنو یہ میری وصیت ہے میری
کو بنایا علم کے سائے میں جھکا ہوا ہے زمانہ علم کے سائے ہے انبیاء کا ٹھکانہ علم کے سائے میں جھکا ہوا ہے زمانہ علم کے سائے سلمان ایک بات مظلوم زمانے دے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے دے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے دے شبیر جیا کوئی نہیں شبیر جیا کوئی نہیں وہ جدی بھیڑ شرافت دی ملکہ ہے ردا کوئی نہیں وہ جدی بھیڑ شرافت دی ملکہ ہے ردا کوئی نہیں مظلوم زمانے دے شبیر جیا کوئی اس فانی جہاں اندر ہر چیز فنا ہو سی اور اس فانی جہاں اندر ہر چیز فنا ہو سی ہر چیز فنا ہو سی شبیر رو لئیے ایک پل دوسا کوئی نہیں شبیر رو لئیے ایک پل دوسا کوئی نہیں مظلوم زمانے دے شبیر جیا کوئی نہیں ہاتھ چوما یا گل چوما آنکھیں ویر نمازی نو ہاتھ چوما یا گل چوما آنکھیں ویر نمازی نو آنکھیں ویر نمازی نو زخمات رہی خالی ویرن تیری جا کوئی نہیں
زخمات رہی خالی بیرن تیری جا کوئی نہیں مظلوم زمانے تیرے شبیر جیا کوئی نہیں او جڑی بھی مکی تل کیوں ظالم نے اٹھا چھوڑی جڑی بھی مکی تل کیوں ظالم نے اٹھا چھوڑی ظالم نے اٹھا چھوڑی انج بھیڑ زمانے تے میری سین سوا کوئی نہیں انج بھیڑ زمانے تے میری سین سوا کوئی نہیں مظلوم زمانے تے شبیر جیا کوئی نہیں وہ جندی بین شرافت دی ملکہ ہردا کوئی نہیں مظلوم زمانے تے شبیر جیا شبیر جیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اپنی برکات عظیم میرے مالک حاضرین جو بھی جائے کہ اس تمام انہیں اپنے وسیع خزانے سے رزق میرے مالک ہو صدقہ بھی بھیجا میرے مالک جو مریض ہیں صدقہ انہیں شفائے کامل ہماری آخری اور سب سے بڑی خدا ہمارے بعد میں حالی کو جلد ظہور فرما
ان کی نصرت کے قابل ہمارا شمار ان کے انصار میں تمام جہاں کی قبولیت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی، صلوات پڑھیے۔ دعا ہے پروردگار عالم اس بارگاہ کا شمار بارگاہ قبولی میں فرمائے۔ اس بارگاہ میں منعقد ہونے والا یہ پہلا عشرہ بانیان کی یہ سعی جمیلہ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان کا مقصد اس عزاخانے کو قائم کرنا فقط اور فقط یہاں پہ عزاداری مظلوم کربلا ہے۔ کہیں بھی کوئی عزاخانہ قائم کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد در حقیقت لوگوں کو جمع کرنا نہیں ہوتا، لوگ اس قافلے میں آہستہ آہستہ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے، بانیان کے اختیار میں ہے فقط فرش عزا بچھانا۔ آپ نے فرش عزا بچھایا، آپ نے اعلان کیا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہاں اس مقام پر مجلس امام حسین، عزاداری امام حسین کا انعقاد کیا جائے گا۔ اب ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے کہ کون اس مقام پہ چل کے آتا ہے۔ آپ کا کام پورا ہوا، آپ نے اپنی ذمہ داری بطور احسن پوری فرمائی، فرش عزا بچھا دیا۔ اب کس کس نے اس میں شرکت کرنی ہے، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عزاداری مظلوم کربلا کسی کی محتاج نہیں ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجلس ہوگی، میں جاؤں گا تو عزاداری بپا ہوگی، تو یہ سوچ اس کی عبث ہے، کیونکہ اس عزاداری کا پہلا وارث خود خدا ہے۔ اس عزاداری کا پہلا وارث خود خدا ہے۔ اس ذکر کو بپا کرنے والا پہلا ذاکر خود خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سب سے پہلے کیا اور اپنی تمام مخلوقات کو بتایا کہ یہ وہ ہیں جن کا پہلا ذاکر میں اللہ ہوں۔ یہ وہ ہیں جن کا
پہلا ذاکر میں اللہ ہوں۔ امام صادق نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص بھلے وہ پڑھنے والا ہے، بھلے وہ سننے والا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس عزاداری میں اس وقت تک شرکت نہیں کر سکتا جب تک ہماری طرف سے اذن جاری نہ ہو جائے، جب تک ہماری طرف سے اسے اجازت نہ مل جائے۔ آج اگر آپ اس ذکر میں تشریف لائے ہیں تو اس بات پر یقین رکھیے کہ اس عزاداری میں آنے کے لیے آپ کو اہل بیت کے گھرانے سے اجازت ملی ہے، تو آپ اپنے گھرانے سے چلے اور اس عزا خانے میں تشریف لائے اور آ کے اس فرش عزا میں بیٹھے۔ یہ فرش عزا کوئی عام فرش عزا نہیں ہے، اس فرش عزا میں آنے والوں کا سب سے پہلا استقبال کرنے والی خود جناب سیدہ ہیں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس عزاداری میں آنے والوں کا استقبال خود جناب سیدہ کرتی ہے، اور یہ دنیا کی روایت ہے، ریت ہے کہ کسی کے گھر اگر کوئی قضیہ ہو جائے، کوئی اس دنیا سے چلا جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ آنے والوں کو ان کا استقبال کرتے ہیں، وہاں پہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اندر لایا جاتا ہے، ان کو فرش عزا پہ بٹھایا جاتا ہے، ان کو وہاں پہ بٹھانے کے بعد ان کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے۔ اب اس فرش عزا کی مالک ہیں جناب سیدہ، کیونکہ ان کے بیٹے کا یہ فرش عزا ہے، ان کے بیٹے کی عزاداری ہے۔ اب جس کے بیٹے کی عزاداری ہے وہ خود وارثہ عزاداری آپ سب کو یہاں پہ آنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سب کا شکریہ کہ آج آپ میرے بیٹے کی عزاداری میں تشریف لائے۔ یہ کوئی عام فرش عزا نہیں ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی تھوڑا نہیں سمجھنا۔ یہ عزاداری تعداد کی محتاج نہیں، تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، کارواں بنتا رہے گا، یہ قافلہ بڑھتا رہے گا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی۔ میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ عشرے کی پہلی جو مجلس ہوتی ہے وہ اس وارثہ عزاداری کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن عام طور پہ جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مختلف انداز میں وہ ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ بچوں کو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہماری مجالس میں بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے اکثر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ در حقیقت جگر کا ٹکڑا نہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں پیغمبر ہوں تو یہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہو نہ میری رسالت پوری ہوتی ہے، نہ میں پیغمبر پورا ہوتا ہوں، اور نہ ہی میری نبوت کی تکمیل ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے۔
رسول نے یہ نہیں کہا کہ الفاطمہ تو بزا تم کب دی، کب کہتے ہیں جگر کو. اگر رسول خدا کو یہ کہنا مقصود ہوتا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو رسول خدا فرماتے کہ الفاطمہ تو بزا تم کب دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بزا تم کب دی. نہیں، رسول نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بزا تم منی، یعنی میں جو ہوں فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. میں رحمت للعالمین ہوں تو یہ میری رحمت کا ٹکڑا ہے. واہ 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 واہ، میں اگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رحمت للعالمین ہوں تو یہ میری رحمت کا ٹکڑا ہے. یعنی وجود پیغمبر، وجود نبوت، وجود رسالت بغیر فاطمہ کے پورا ہی نہیں ہو سکتا. اگر جناب فاطمہ کو، جناب سیدہ کو الگ کر دیا جائے تو نبوت بھی ادھوری رہ جائے گی، رسالت بھی ادھوری رہ جائے گی، پیغمبر بھی ادھورا رہ جائے گا. جو کچھ رسول خدا ہیں اگر وہ رحمت للعالمین ہیں تو رحمت پوری نہیں ہوتی، اگر وہ رسول ہیں تو رسالت پوری نہیں ہوتی، اگر وہ نبی ہیں تو وہ نبوت پوری نہیں ہوتی. ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے فاطمہ کا ہونا ضروری ہے. ان تمام مناسب کی تکمیل کے لیے فاطمہ کا ہونا ضروری ہے. اگر فاطمہ نہ ہو تو یہ تکمیل نہیں ہو سکتی. اب اس کے لیے رسول خدا نے کئی مقامات پر بتایا. اب اس بی بی کی عظمت ہے کیا؟ اس بی بی کی عظمت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کسی کا بھی اگر تعارف کرانا مقصود ہو، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. باپ کے نام سے اولاد کا تعارف کرایا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا قانون ہے کہ ہر ایک شخص کا تعارف اس کے باپ کے نام سے کرایا جاتا ہے، کیونکہ باپ کا مقام دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے. باپ کا مقام دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اولاد کی پہچان باپ کے نام سے ہوتی ہے، بیٹیوں کی پہچان باپ کے نام سے ہوتی ہے. کہیں بھی اگر اولاد کا تعارف کرانا ہو تو پھر باپ کے نام سے کرایا جائے گا. لیکن ایک وقت کائنات کے اندر ایسا بھی آیا کہ اللہ نے آسمان سے کسا بھیجی اور جناب سیدہ کو دے کے کہا کہ میرا رسول آئے گا، اسے اپنے بدن میں کمزوری میں محسوس ہوگی، اسے یہ چادر دینا، اس چادر کے نیچے میرا نبی آئے گا. جب رسول خدا آئے اور آ کے کہا کہ بیٹا مجھے اپنے بدن میں آج کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو جناب فاطمہ نے اپنی وہ چادر عطا کی. تو چادر بطول کی یہ تاثیر ہے جو نبوت کو بھی شفا عطا کرتی ہے. چادر بطول کی یہ تاثیر ہے کہ جو نبوت و رسالت کو شفا عطا کرے. رسول خدا تشریف لائے، بیٹا میں آج اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں آج اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، نکاہت محسوس کر رہا ہوں. بی بی نے اپنی ردا، اپنی چادر دی اور رسول خدا اوڑھ کر سو گئے. اتنے میں مولا حسن تشریف لائے، ماں سے کہا اماں مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا کہ بیٹا وہ میری چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. حسن آئے، نانا جان چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آ جاؤ بیٹا، نانا منتظر ہے. مولا حسن آئے، پھر مولا حسین آئے، مولا امیر کائنات تشریف لائے. اب چادر کے نیچے یہ تمام جمع ہوتے گئے.
4 مکمل ہو گئے. بی بی نے دیکھا اب میرے بابا بھی آ گئے ہیں, میرے 2 بیٹے بھی آ گئے ہیں, میرا تاجدار بھی آ گیا ہے, یہ تمام آ گئے ہیں. بی بی تشریف لائیں اور آ کے کہا کہ بابا جان کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو رسول خدا نے دیکھ کے کہا کہ بیٹا اگر تو اس چادر کے نیچے نہ آئے تو نہ میری رسالت مکمل ہوتی ہے نہ علی کی ولایت مکمل ہوتی ہے. یا علی واہ 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 واہ. جزاک اللہ. نہ میری رسالت نہ میری مکمل ہوگی اور نہ ہی علی کی بلا. علی کی ولایت مکمل ہوگی. اگر جناب سیدہ نہ ہوں, اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو نبوت اور امامت کا رب تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر جناب سیدہ نہ ہو تو نبوت اور امامت کا رب تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. فاطمہ اس کا نام ہے جو نبوت کو امامت سے ملانے کا کام کرے. کیا کہنے واہ واہ واہ. جو نبوت کو امامت سے ملانے کا کام کرے. اب جب یہ تمام چادر کے نیچے آئے, جبرائیل نے دیکھا اور اللہ سے سوال کیا, پروردگار یہ چادر کے نیچے کون آ گئے, یہ کون ہیں؟ اب جبرائیل کیا جناب رسول خدا کو نہیں جانتا تھا؟ روز وہی لے کے آتا تھا, روز وہی پڑھ پڑھ کے سناتا تھا, روز وہ سبق یاد کیا ہوا سناتا تھا. یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے وہی لے کے آتا تھا اور رسول خدا کو بتاتا تھا. در حقیقت جبرائیل کا کام وہی لے کے آنا نہیں تھا, بلکہ وہ تو اپنا یاد کیا ہوا سبق سناتا ہے. واہ واہ واہ. وہ تو اپنا یاد کیا ہوا سبق سناتا ہے. جانتا ہے رسول خدا کو. کیا مولا امیر کائنات کو نہیں جانتا؟ اپنے استاد کو نہیں جانتا؟ حسنین کریمین کو نہیں جانتا؟ سب کو جانتا ہے. لیکن جب زیر کسا یہ تمام آئے تو جبرائیل نے دیکھ کے کہا پروردگار یہ کسا کے نیچے کون ہیں, یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو آواز پروردگار آئی, اے جبرائیل کیا تو نہیں جانتا روز تو اس دروازے پہ کبھی درزی بن کے جاتا ہے, کبھی بھکاری بن کے جاتا ہے, کبھی یتیم بن کے جاتا ہے, کبھی مسکین بن کے جاتا ہے, کیا تو ان کو نہیں جانتا؟ کہا پروردگار میں نہیں جانتا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہیں. تو اب دنیا کا قانون ہے, تعارف ہوتا ہے باپ کے نام سے, تعارف ہوتا ہے باپ کے نام سے, لیکن اللہ نے یہاں پہ اپنا قانون تبدیل کیا اور جبرائیل کو دیکھ کے کہا کہ اے جبرائیل آج چادر کے نیچے ایک فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, ایک فاطمہ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, ایک فاطمہ ہے, فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں. میں نے سوال کیا پروردگار عالم یہاں تعارف فاطمہ کے نام سے کیوں کروایا؟ تو اللہ نے آواز دی کہ اے ناصر جان لے کہ قیامت تک میں نے قانون بنا دیا, اگر کوئی چادر کے نیچے آئے گا تو وہ فقط فاطمہ کا رشتہ دار. واہ 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 واہ. یا علی واہ 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 واہ. چادر کے نیچے آنے کے لیے نبی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے. نبی کے رشتہ دار کافی بن جائیں گے, کچھ زبردستی کے رشتہ دار, سرکار کچھ زبردستی کے رشتہ دار, کچھ بنے بنائے رشتہ دار, کچھ پہلے کے رشتہ دار, کچھ بعد کے رشتہ دار. اب کوئی کہے گا میں بھی نبی کا سسر, کوئی کہے گا میں بھی نبی کا داماد. اب کوئی کیا کہے, کوئی کیا کہے, اللہ نے یہاں پہ قانون بنا دیا کہ نبی کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ باہر رہیں گے, فاطمہ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ زیر کسا آئیں گے. زیر کسا آنے کے لیے فاطمہ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے, نبی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے, کیا کہنے واہ واہ واہ. علی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے.
حسنین کریمین کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، فاطمہ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ اپنا قانون ہی تبدیل کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کا، اپنے ولی کا تعارف فاطمہ کے نام سے کروا کے یہ قانون بنا دیا کہ اس کائنات کے اندر اگر مرکز محور نبوت و امامت ہے تو فقط زہرا ہے۔ مرکز نبوت و امامت فقط جناب سیدہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے کہیں بھی نبی کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں کہا۔ سب سے پہلے نبی کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں کہا، لیکن آپ جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں یا نبی نے جب فرمایا تو سب، کیونکہ تعارف ہوا ہے بیٹی کے نام سے، فضیلت ملی ہے بیٹی کو، اب بیٹی کو فضیلت ملنے کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جو فاطمہ کا دشمن ہوگا وہ رسالت کا دشمن ہوگا، جو رسالت کا دشمن ہوگا وہ امامت کا دشمن ہوگا، اور جو امامت کا دشمن ہوگا وہ توحید کا دشمن ہوگا۔ اب یہ قانون بن گیا کہ جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ در حقیقت رسالت کا بھی دشمن ہے، امامت کا بھی دشمن ہے، اور توحید کا بھی دشمن ہے، اور جو توحید کا دشمن ہے وہی تو لعنت کا حقدار ہے۔ وہی تو لعنت کا حقدار ہے۔ اور آپ دیکھیں جناب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، درود بھیجیے مفضل کو کہا، مفضل آج تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے لیے اکسیر کا باعث بنے؟ کہا کہ مولا بتائیے۔ پہلا عمل، دو عمل بتائے، اس کے بعد اپنے فضائل کی بحث کو تمام کروں گا۔ دو عمل۔ پہلا عمل، صادق محمد و آل محمد فرماتے ہیں، اے مفضل میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ جو کثیر ثواب کا باعث بنتا ہے؟ کہا مولا بتائیے کون سا ایسا عمل ہے؟ تو جناب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل یاد رکھنا کہ ایک دفعہ ہم اہل بیت پہ درود بھیجنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جب ایک دفعہ درود بھیجا جائے تو فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ بندہ 6 ماہ تک اور درود نہ بھیجے تو وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ دوسرا درود بھیجتا ہے تو فرشتے مسکرا کے کہتے ہیں ابھی تو پچھلے درود کا حساب لکھنا مکمل نہیں، ابھی تو پچھلے درود کا حساب لکھنا مکمل نہیں ہوا، اور تو نے دوسری دفعہ درود بھیج دیا۔ مولا اتنا زیادہ ثواب درود کا، بالکل اتنا زیادہ ثواب۔ اچھا مولا دوسرا عمل کیا؟ مولا نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے 2 فرشتے انسان کے کندھوں پر بٹھائے ہیں، جسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے کہ دائیں سائیڈ والا جو فرشتہ ہے وہ جب بھی انسان زندگی میں کوئی اچھا کام کرے تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرے تو وہ فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اور جو بائیں سائیڈ کا فرشتہ ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو وہ بھی فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو دائیں سائیڈ والا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے اور بائیں سائیڈ والا فرشتہ فارغ، اور جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو بائیں سائیڈ کا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے اور دائیں سائیڈ والا فرشتہ وہ فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ مفضل آج میں تجھے ایسا عمل بتاؤں جو ان دونوں فرشتوں کو مصروف کر دے،
توجہ کیجئے گا، جو ان دونوں فرشتوں کو مصروف کر دے، یعنی نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی مصروف اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مصروف۔ کہا مولا ایسا کون سا عمل ہے جو بیک وقت نیکیاں لکھنے والوں کو بھی مصروف کرے اور گناہ لکھنے والے کو بھی مصروف کرے؟ تو میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا کہ اے مفضل یاد رکھنا، درود بھیجنے والے کا ثواب صرف دائیں سائیڈ والا فرشتہ لکھتا ہے، وہ مصروف رہتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایسی عبادت بتاتا ہوں کہ جس سے یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا کہ اگر تم جناب سیدہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہو تو جو دائیں سائیڈ کا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھے گا اور بائیں سائیڈ کا فرشتہ وہ تمہارے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ دشمن زہرا لعنت بیش واہ 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 واہ۔ دشمن زہرا پہ لعنت بھیجنے کا عمل ایسا عمل ہے جو ان دونوں فرشتوں کو بیک وقت مصروف کر دیتا ہے۔ مقام سیدہ کو سمجھنے کے لیے محمد جیسا باپ چاہیے۔ مقام سیدہ کو سمجھنے کے لیے حسنین جیسے بیٹے چاہیے۔ مقام سیدہ کو سمجھنے کے لیے علی جیسا غیرت مند شوہر چاہیے۔ میدان کربلا کے اندر جب مولا حسین نے حکم دیا نا مولا عباس کو کہ عباس دشت کربلا کے اندر خیام لگا دو، دشت کربلا کے اندر خیام لگا دو، یہی ہمارا مقام آخر ہے۔ تو عباس نے دستے تلوار پہ سر رکھا اور رونا شروع کیا اور دیکھ کے کہا مولا کہاں یہ دشت کرب و بلا، کہاں سیدہ کی بیٹی، کہاں یہ دشت کرب و بلا، کہاں سکینہ، کہاں یہ دشت کرب و بلا، کہاں ام المصائب بی بی۔ جب عباس نے رونا شروع کیا نا تو جب ام المصائب نے دیکھا کہ عباس دستہ تلوار پہ سر رکھ کے رو رہا ہے، حکم دیا فضا جاؤ میرے بھائی عباس کو بلا کے لاؤ۔ عباس کو بلا کے لائی۔ بی بی نے دیکھ کے کہا عباس رو کیوں رہا ہے؟ کہا بی بی یہ دشت کرب و بلا آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ کی عزت و تکریم اس سے کہیں بلند ہے۔ یہ دشت کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے، آپ سیدہ کی بیٹی ہیں۔ تو اس وقت بی بی نے کہا عباس تم مجھے یہاں پہ رہنے کیوں نہیں دیتے، خیام کیوں نہیں لگاتے؟ کہا کہ بی بی میں جانتا ہوں کہ یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے، یہاں پہ جو بھی آیا وہ روتا ہوا گیا ہے، یہاں پہ جو بھی آیا وہ لٹ کے گیا ہے، یہاں پہ جو بھی آیا وہ زخمی حالت میں گیا ہے۔ تو اس وقت بی بی نے کہا عباس یہی تو تیری بہادری کا امتحان ہے کہ آج اس دشت کرب و بلا کے اندر تو نے زینب کا خیمہ لگانا ہے، اس دشت کربلا کے اندر تو نے ام رباب کا خیمہ لگانا ہے، اس دشت کربلا کے اندر تو نے سکینہ کا خیمہ لگانا ہے۔ کہا عباس تو بڑا ہی بہادر ہے، تو میرے بابا کی شبیہ ہے، تو میرے بابا علی کی شبیہ ہے،
تو نے بڑے بڑے بہادروں کے قصے سنے ہوں گے. آؤ آج میں بھی تمہیں ایک بہادر کا قصہ سناتی ہوں. اس قصے کو یاد رکھنا, تمہیں پتا چلے گا کہ بہادر کہتے کسے ہیں. کہا کہ عباس دیکھو عصر عاشور کے بعد تم نہیں رہو گے, لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسے بہادر کا قصہ بتاؤں. مدینہ کا شہر تھا, میرے بابا کا شہر تھا. وہاں پہ ایک بہادر ایسا بھی تھا جس کے سامنے اس کی بیوی کو تماچے مارے گئے. وہ دیکھتا رہا, وہ کچھ نہیں کر سکا. اس وقت عباس نے دیکھ کے کہا کہ بی بی وہ کون سا بہادر ہے جس کے سامنے اس کی بیوی کو تماچے مارے گئے. اور وہ دیکھتا رہا. بیوی نے دیکھ کے کہا عباس وہ میرے بابا علی ہیں جن کے سامنے میری ماں کو ظالم تازیانے مارتا رہا, میری ماں کو زخمی کرتا رہا. ماتم حسین. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, روزہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. روزہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے, جانے والے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فرات, ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فرات. جس جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. جس جگہ جاگی تھی قسمت خود کی وہ دیکھوں گا میں, جس جگہ جاگی تھی قسمت خود کی وہ دیکھوں گا میں. آسیوں پر کیسے ہوتی ہے عطا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. جس جگہ باس کے بازو قلم ہو کر گرے, جس جگہ باس کے بازو قلم
اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل الجھ کر آ گیا بچی میں اکبر کا جہاں دل الجھ کر آ گیا بچی میں اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جل گئے شام غریبہ میں جہاں خیمے تمام جل گئے شام غریبہ میں جہاں خیمے تمام جس جگہ ننھا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جل گئے شام غریبہ میں جہاں خیمے تمام جل گئے شام غریبہ میں جہاں خیمے تمام جس جگہ ننھا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے کہ شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی او جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان پیاسے گلے خنجر تلے پیاسے گلے چادر چھینی خیمے جلے چادر چھینی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیبیاں ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان وہ عبد بیمار تھا وہ عبد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن مولا حق امام یا حسن مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین بر محمد وآل محمد بلندر صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین
السلام علیک یا حسن مجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ جمیع شہداء کربلا و اسیران شام، السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تخرجه الزكاة طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مومنین سے التماس ہے کہ مجلس عزا روزانہ 6 بجے سٹارٹ ہو جائے گی، تو وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔